ظفر، وقار، احمد اور عارفین بھی اندر ہال میں ہی تھے، باقی ساتھی باہر لان میں تھے۔ امارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھتے ہوئے ہال میں گشت کر رہی تھی، پھر وہ ہال کے وسط میں کھڑی ہو گئی اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی، کون ہو تم؟ ہمارے سامنے آؤ۔ امارہ نے یہ بات 3 بار دہرائی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے لمبا سانس کھینچا اور ایک بار پھر بلند آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں ہال میں موجود ہو، اگر سامنے نہیں آنا چاہتے تو ہمیں اپنی موجودگی کا ثبوت دو۔ ہال کی چھت پر لگا ہوا کرسٹل کا فانوس بری طرح جھولنے لگا۔ جو خواتین اس فانوس کے نیچے تھیں وہ تیزی سے وہاں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ فانوس زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر آ گرا، اس پر لگی کرسٹل کی گولیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ عورتیں چیختی چلاتی ہال سے باہر بھاگنے لگیں۔ امارہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی، آپ اس طرح باہر نہ جائیں، باہر بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اسی جگہ پر رہیں تو میں آپ کی جانیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ مگر عورتیں امارہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ پانی کے ریلے کی طرح باہر نکلتی عورتوں میں کب زرگام اندر گھس آیا کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کچھ خواتین نے امارہ کی بات سمجھ لی اور وہیں رک گئی۔ زرگام بے خوف سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے لوہے کی چمٹی نکالی۔ کون ہو تم؟ ساحل اشتعال میں زرگام کی طرف بڑھنے لگا تو ظفر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے کرنے دو وہ جو کر رہا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے۔ وہ لوہے کی چمٹی کو مختلف زاویوں میں حرکت دینے لگا، ایک خاص سمت کی طرف وہ لوہے کی چمٹی اپنے آپ بجنے لگی۔ زرگام نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس نے جلدی سے اس ڈبے سے چٹکی بھر راکھ نکالی اور اسے اس سمت میں اچھال دیا۔ چمٹی بجنا بند ہو گئی اور اس کا رخ خود بخود دوسری جانب ہو گیا اور وہ پھر سے بجنے لگی۔ زرگام نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس سمت میں راکھ اچھال دی۔ راکھ کے ذرات میں غیر مرئی وجود ظاہر ہو گیا۔ ماہین چیخ اٹھی، خیام میرا بیٹا! فضا سے راکھ جھڑتے ہی وہ روحانی جسم غائب ہو گیا۔ زرگام نے پھر اپنی چمٹی کو حرکت دی اور خیام کی موجودگی ظاہر ہونے پر اس نے مٹھی بھر راکھ ہوا میں اچھال دی۔ خیام کا ہوا میں معلق روحانی جسم ایک بار پھر ظاہر ہو گیا۔ اس بار اس کی نظریں ماہین کی طرف تھیں، چہرے پر وفا کے احساسات اور آنکھوں میں چاہت کی تڑپ تھی۔ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ زرگام جیسے حریف کو بھول گیا تھا۔ ماہین جذبات کی رو میں بہتی ہوئی اس اسپرٹ سائے کی طرف بھاگی جو چند ساتوں میں ہی غائب ہو گیا۔ وقار احمد آگے جا کر اسے لے آیا۔ خود پر قابو رکھو، تمہاری غفلت سب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ زرگام تفتیش میں اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ جن طاقتوں پر تجھے اتنا گھمنڈ ہے یہ میری ہی دی ہوئی ہیں، مجھ سے آنکھ مچولی نہ کھیل، اگر واقعی طاقتوں کے حامل ہے تو آ مجھ سے مقابلہ کر۔ ہوا میں ایک روشنی کی شعاع ظاہر ہوئی اور چھت کی طرف بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ زرگام سمجھ گیا کہ خیام نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ وہ ہال کے دروازے کی طرف بھاگا اور ہال سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ روشنی کی شعاع ایک بار پھر ظاہر ہوئی اور زرگام کے سامنے زمین کی طرف بڑھتی ہوئی خیام کے وجود میں تبدیل ہو گئی۔ اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ چیختے چلاتے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہال میں موجود تمام لوگ باہر آ گئے۔ ایک سنسنی خیز منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر ماہین اور وقار احمد تڑپ کر رہ گئے۔ امارہ نے تذبذب سی کیفیت میں ساحل کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ ہم ان دونوں میں سے کس کو اپنا دوست سمجھیں؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہرحال آج بہت بڑے راز سے پردہ ہٹ جائے گا۔ زرگام نے کہکا بلند کیا، مجھے پوری امید تھی کہ تم مجھے یہاں ضرور ملو گے۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم میرے اشاروں پہ چلنے پر کبھی انکار نہ کرتے۔ میرا راستہ وہ نہیں جو تو نے وشا فواد اور حریہ کو دکھایا تھا۔ میرا ہمزاد مسخر کر کے بے شک تم نے مجھ سے بہت سی طاقتیں دی ہیں مگر مجھ پر تیرا عمل الٹا ہو گیا۔ میرا ساتھ جو روحانی طاقتیں ہیں وہ شیطانی نہیں ہیں۔ مجھے رب نے تیری موت کے لیے چنا ہے، شاید اس لیے مجھ سے میرا مادی وجود لے لیا ہے۔ زرگام نے تمسخرانہ انداز سے خیام کے روحانی جسم کو دیکھا جس میں سے آر پار کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو مادی وجود میں آؤ۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ وہ ایک بھیانک بھیڑیے کی صورت اختیار کر گیا، ایسا بھیڑیا جس کا جسم تو انسان جیسا تھا مگر اس کی بالوں والی جلد اور چہرہ بالکل بھیڑیے جیسا تھا۔ زرگام نے بھی وہی عمل دہرایا اور ویسا ہی روپ دھار گیا جو دو خون خوار بھیڑیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ظفر کے گھر سے جلد باہر نکلنا چاہتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی سواریوں میں برقی سڑک سے وہاں سے نکل گئے۔ تھوڑے سے لوگ جو بچ گئے تھے وہ دہشت سے ایک دوسرے سے چپک کے کھڑے تھے۔ دو خون آشام بھیڑیے دھاڑتے ہوئے اپنے لمبے نوکیلے دانت ایک دوسرے کے جسم میں پیوست کر رہے تھے۔ ظفر نے ساحل سے اپنی پسٹل لانے کے لیے کہا۔ ساحل جلدی سے اس کی پسٹل لے آیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں پسٹل ڈال لی اور آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ان خون خوار بھیڑیوں کے قریب پہنچ کے ظفر نے اپنی پسٹل نکال لی اور بہت احتیاط سے لوگوں کے پیچھے چھپتے ہوئے اس نے اپنی پسٹل کا نشانہ سیٹ کیا۔ وہ بھیڑیے بن ماسوں کے طرح چھلانگیں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ وہ خنجر جیسے نوکیلے پنجوں سے ایک دوسرے کو زمین پر پٹکتے۔ ظفر تذبذب سی کیفیت میں ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان دونوں میں زرگام کون ہے۔ ساحل نے ان کی پسٹل کی نال کو پیچھے کیا۔ آپ اپنی پسٹل جیب میں واپس ڈال لیں، ہمیں زرگام کو زندہ سلامت پکڑنا ہوگا۔ ایک خون خوار بھیڑیا ہوا میں اڑتا ہوا گھر کی چھت پر جا کھڑا ہوا۔ دوسرا بھی دھاڑتا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا چھت پر چلا گیا اور پھر ان کی خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ فضا میں خوفناک گڑگڑاہٹ اور دل خراش چیخیں گونجنے لگیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک درندہ مارے تکلیف کے تڑپتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ساحل اور ظفر بے چینی سے انہیں ڈھونڈنے لگے مگر اب وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل دوڑتا ہوا پورا پورچ کی طرف بڑھا۔ وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ وہ ظفر کی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر کبھی بائیں اطراف کی گاڑیوں کی طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف کھڑی گاڑیوں کی طرف جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد زرگام زخمی حالت میں اسے گاڑیوں کے قریب نظر آیا۔ وہ سلور کلر کی کلٹس میں بیٹھا اور اپنی گاڑی پارکنگ سے نکال کر وہاں سے نکل پڑا۔ ساحل نے فوراً اپنی گاڑی پارکنگ سے نہیں نکالی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی اور بہت ہوشیاری کے ساتھ زرگام کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ زرگام کا ٹھکانہ جاننا چاہتا تھا جہاں پر رہ کے وہ یہ شیطانی کھیل کھیلتا تھا۔ زرگام کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی تھی، اس کے پیچھے ساحل کی گاڑی تھی، اس لیے زرگام کو شائبہ تک نہ ہوا۔ وہ کافی دور تک زرگام کا پیچھا کرتا رہا مگر اشارے کے لیے ٹریفک سگنلز پر گاڑیاں رکیں تو زرگام کو سائیڈ مرر سے ساحل کی گاڑی نظر آ گئی۔ گرین سگنل کا اشارہ ملتے ہی گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ زرگام انتہائی تیز اسپیڈ سے وہاں سے نکل گیا۔ ساحل نے دوسری گاڑیوں کو کراس کر کے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ سی این جی ریڈ لائٹ اشارہ دینے لگی اور گاڑی جھٹکے کھانے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ ساحل نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی تو جیسے جام ہو گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ او میرے خدایا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ زرگام وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امارہ نے وہاں پر موجود مردوں اور خواتین کو تسلی دی۔ آپ سب اطمینان سے بیٹھ جائیں، خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس نے خواتین سے التماس کی کہ وہ حال میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم سب محفوظ ہیں۔ آئیے ہم سب خدا کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں ان شیطانی طاقتوں سے بچنے کا راستہ بنائے۔ رخسانہ اور ایمن نے بھی خواتین کو حوصلہ دیا اور وہ سب دوبارہ ہال میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگیں۔ کوئی نہیں جان سکا کہ جیت خیام کی ہوئی یا زرگام کی۔ سب کے دل و دماغ میں بس تجسس بھرا خوف رہ گیا۔ بچنے کی راہ ملی بھی اور گم بھی ہو گئی۔ خیام کی جھلک دیکھنے کے بعد سے ہی ماہین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈپریشن سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ وقار احمد نے اسے بیڈ پر لٹایا، اسے میڈیسن دی۔ امارہ بھی ماہین کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے خلوص سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بات تو آپ نے تسلیم کر لی تھی نا کہ خیام اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ خیام کی روح نیک مقصد کی طرف مسخر ہے۔ وہ ان بدروحوں میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں، بلکہ شاید وہ ہم سب کے لیے مسیحا بن کے آیا ہے۔ پھر امارہ نے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم بغیر ہتھیار کے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں وہ راہ بھی معلوم نہیں جس سے ہم دشمن تک پہنچ سکیں۔ اب ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں گے اور وہ راستے بھی جن سے ہم اپنے دشمن تک پہنچ سکیں گے۔ میں دھیان گیان کے ذریعے خیام کی روح سے رابطہ کروں گی۔ تم روح کا نام لیتی ہو تو میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ میری آنکھوں میں میرا جیتا جاگتا خیام ہی بسا ہے۔ رب میری جان لے لیتا مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ ہوتا۔
ماہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقار احمد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ظفر اور عمارہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وقار احمد نے ٹھنڈی آہ بھری، نہ سمجھ عورت خدا سے گلے کر رہی ہے۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام تو حرام موت مرے ہیں، ان کی موت خودکشی ہی ہے، نہ ہی ان کی روحوں کو چین آئے گا اور نہ ہمیں۔ ظفر نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ماہین تو عورت ہے، کمزور ہے، تم تو حوصلہ رکھو۔ پھر ظفر عمارہ سے مخاطب ہوا۔ تم جو بات کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے عمل کے بعد وہ روحیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں یا نہیں۔ ہمیں انہیں خود سے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو ہم کوئی اقدام کریں گے۔ عمارہ تمسخرہ انگیز انداز میں مسکرائی۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی بدروحیں ہمیں اتنی مہلت نہیں دیں گی کہ ہم کوئی اقدام کر سکیں۔ آپ لوگ بس اتنا کریں کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے سوچ لیا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عمارہ نے اپنا کارڈ ظفر کی طرف بڑھایا۔ اس میں میرے کلینک کا بھی نمبر ہے اور گھر کا بھی۔ ساحل عمارہ کی طرف بڑھا۔ آپ تو ابھی کچھ دیر رکیں گی نا؟ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ میں نے ایک پیشنٹ کو وقت دے دیا ہے، وہ کلینک میں میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ آپ لوگ مجھ سے ہر وقت رابطے میں رہیں، جب کہیں گے میں آ جاؤں گی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کس قدر گمبھیر صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں۔ عمارہ نے جاتے ہوئے پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا۔ تم نے زرغام کا پتہ لگانا ہے، ہمارا اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس شیطانی درندے کا پتہ تو میں ضرور لگاؤں گا۔ میں اور عارفین مل کر یہ کام کریں گے، ساحل نے کہا۔ عمارہ وہاں سے چلی گئی۔ رخسانہ ماہین کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر دبانے لگی۔ رخسانہ کی اپنی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ان سب کا درد مشترک تھا۔ عمارہ کے والد فوت ہوئے 9 برس ہو چکے تھے۔ وہ اپنی والدہ کا واحد سہارا تھی۔ ظفر کے گھر سے وہ سیدھی اپنے کلینک گئی۔ 2 خواتین مریضہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے ان دونوں کو باری باری چیک کیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی اسسٹنٹ سے چائے منگوانے کو کہا۔ اس کی اسسٹنٹ انبر اس کے لیے چائے لائی تو عمارہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، انبر نے پوچھا۔ عمارہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنی آنکھوں کو پیوٹوں کو دھیرے دھیرے سے دباؤ دیا اور اپنے سر کو کرسی کے پشت سے ٹکا لیا۔ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، میں نے اپنی 8 سال کی پریکٹس میں ایسا مسئلہ ہینڈل نہیں کیا، مگر وہ خاندان اتنے مشکل میں ہے کہ میں ہر حال میں ان کی مدد کروں گی۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ بتاؤں گی تمہیں، کیونکہ مجھے تمہاری مدد بھی چاہیے ہوگی۔ اسی دوران عمارہ کے گھر سے فون آ گیا۔ اس کی والدہ رابعہ آن لائن تھی۔ جی امی جان، عمارہ نے فون ریسیو کیا۔ امی کی جان، تم نے پورے 7 بجے گھر آ جانا ہے، کسی مریض کو چیک نہیں کرنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری امی بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ عمارہ نے ہونٹوں کو چباتے ہوئے انبر کی طرف دیکھا اور بھووں کو اچکاتے سوچنے لگی کہ ماں کو کیسے مناؤں کہ آج اسے 9 بجے تک کلینک میں ہی رہنا ہے۔ اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ امی جان، آپ کی بات درست ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ 7 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر کبھی کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے کہ رکنا پڑتا ہے۔ آپ سے بڑی معذرت چاہتی ہوں، مجھے 9 بجے تک کلینک میں رکنا ہوگا۔ میں گھر آ کے آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گی۔ پلیز امی جان، آپ کے پاس ملازمہ ہے نا، آپ اسے 9 بجے سے پہلے گھر سے مت بھیجنا۔ جو مرضی کرو، تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ رابعہ نے خفگی سے فون بند کر دیا۔ امی، عمارہ بس بولتی ہی رہ گئی۔ اس نے ریسیور رکھا اور بک شیلف سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگی۔ اسے اپنی مطلوبہ کتاب مل گئی۔ وہ کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ انبر الماری کی کتابیں ترتیب سے رکھنے لگی تو عمارہ نے تیزی نظر سے انبر کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کرو، اسٹور روم میں جتنی بھی حمزات سے متعلق کتابیں ہیں سب لے آؤ۔ انبر نے بھووں کو اچکاتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمارہ کی طرف دیکھا۔ حمزات؟ عمارہ باجی، آپ کس قسم کا کیس ہینڈل کر رہی ہیں؟ فی الحال میں نے تم سے جو کہا ہے وہ کرو، باقی میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گی۔ عمارہ کتاب کے صفحات تیزی سے پلٹ رہی تھی۔ شاید اسے وہ موضوع نہیں مل رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ انبر کمرے سے جا چکی تھی۔ اسے اسٹور روم میں کتابیں ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا۔ عمارہ نے اتنی دیر میں بک شیلف سے 2 کتابیں اور نکال لی۔ انبر دھول سے اٹی ہوئی 4 کتابیں لے کر آفس میں داخل ہوئی تو عمارہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انبر خود دھول سے اتنی آثار قدیمہ کوئی مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہنس لیں آپ، اتنا تو ہوتا نہیں کہ ملازمہ سے کہہ کے اسٹور روم کی صفائی کروا لیں۔ اس نے ٹھپ سے دھول سے اٹی کتابیں میز پر رکھ دی۔ عمارہ بیزاری سے کھانسنے لگی۔ کتابیں تو صاف کر دیتی، سارا ٹیبل گندا ہو گیا ہے، مجھے پکڑا دو، میں صاف کر دیتی ہوں، تم جا کے اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ انبر وہاں سے چلی گئی۔ عمارہ نے کتابیں صاف کی اور پھر ان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انبر بھی آ گئی۔ عمارہ نے ایک کتاب انبر کی طرف بڑھائی۔ تم یہ کتاب پڑھو، کوئی خاص بات نظر آئے تو مجھے بتانا۔ انبر بھی عمارہ کے ساتھ مطالعہ میں مصروف ہو گئی۔ عمارہ نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور خاص معلومات جو اس نے کتابوں سے اکٹھی کی لیپ ٹاپ میں سیو کرنے لگی۔ انبر نے کتاب عمارہ کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھو حمزات، مسخر کرنے کا طریقہ۔
امارا نے کتاب سامنے رکھی اور معلومات بھی سیو کر لی۔ اس نے کتاب امبر کی طرف بڑھائی۔ اس کتاب میں ڈھونڈو کہ شیطانی عملوں میں سرگرم حمزات کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے۔ امبر نے کتاب لی اور دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے تقریباً ہر کتاب کا مطالعہ کیا مگر اسے ایسی کوئی معلومات نہ ملی۔ اس نے کتاب بند کی اور امارا سے مخاطب ہوئی، تم نیٹ پر ڈھونڈو۔ نیٹ پر کام تو میں گھر جا کے بھی کر سکتی ہوں، مجھے بس آفس کی کتابیں چیک کرنی ہیں۔ امارا کی بورڈ پر انگلیوں کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ اسی مصروفیات میں کب 8 بج گئے پتہ ہی نہ چلا۔ امارا اپنے کلینک کا چکر لگا کے دوبارہ آفس میں آ کر بیٹھ گئی۔ امبر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں اکیلے اس کلینک میں کیا کریں گے؟ تم نے ریسیپشن والوں کو اور گیٹ کیپر کو بھیج دیا ہے، یہاں تک کہ میڈیسنز کے اسٹور میں بھی کوئی نہیں ہے۔ امارا اپنی کرسی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے۔ تم نئی ہو اس لیے گھبرا رہی ہو، تم نے تو اسی کمرے میں رہنا ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کلینک کو کھلا دیکھ کر کوئی بھی آ سکتا ہے اور پھر جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ امارا نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے آفس کی دیوار میں لگا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گئی جو اس نے خاص طور پر روحانی علاج کے لیے مخصوص کیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پہ قرآنی آیات آویزاں تھیں۔ کمرے میں کوئی الیکٹرک لائٹ آن نہیں تھی۔ بڑی کینڈلز پینل کے اور لکڑی کے اسٹینڈز پر لگی ہوئی تھی۔ زمین پر بھی دائروں میں بے شمار دیے اور کینڈلز پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں خاص فرنیچر نہیں تھا۔ ایک دیوان سیٹ تھا اور ایک سنگل پلنگ جس پر مریض کو لٹا کے امارا روحانی اور نفسیاتی دونوں علاج کرتی تھی۔ امارا کینڈلز جلانے لگی۔ امبر اس کے کہنے کے مطابق اس دوسرے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ کمرے میں کچھ روشنی ہو گئی تو امارا نے دروازہ بند کر لیا اور باقی کینڈلز بھی جلانے لگی۔ کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ساری کینڈلز جلانے کے بعد وہ دائرے میں پڑے ہوئے دیوں اور کیلنڈرز کی طرف آئی۔ اس نے دیے روشن کیے اور کینڈلز بھی جلا دی۔ پورے کمرے میں موجود موم بتیوں کی ملگجی سی پراسرار روشنی پھیل گئی۔ امارا موم بتیوں اور دیوں کی روشنی سے جگمگاتے ہوئے دائرے میں داخل ہو گئی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس ہی ایک شیشے کا گلاس اور تاش کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس سامان کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح کچھ پڑھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے زمین پر ایک چھوٹی سی شیٹ بچھائی۔ شیٹ پر کچھ زائچے سے کھینچے ہوئے تھے۔ اس نے شیٹ کے درمیان میں شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کے چاروں طرف تاش کے پتے رکھ دیے۔ تاش کے پتوں کو اس نے اس طرح رکھا کہ کنگز کی تصاویر اوپر تھیں اور تاش کے نمبر اور پان والی سائڈ نیچے تھی۔ اس نے تاش کے پتوں کے اوپر اپنی انگلیاں رکھی اور پتوں کے اوپر اپنی انگلیوں کو اس طرح حرکت دینے لگی گویا کہ وہ پیانو بجا رہی ہو۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ اس کے عمل کے مطابق اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت کے ساتھ تاش کے پتوں میں بھی حرکت ہونی چاہیے تھی، مگر تاش کے پتے ساکت ہی رہے۔ پھر اس نے الٹے رکھے ہوئے گلاس کے اوپر اپنی انگشت رکھی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ خاصی دیر تک اپنا خاص عمل پڑھتی رہی مگر گلاس میں بھی کوئی حرکت نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مبہوت نظروں سے گلاس اور تاش کے پتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طریقے سے میں نے کئی بار روحوں سے بات کی ہے مگر آج کیا بات ہے، میرا عمل کام نہیں کر رہا۔ اس نے وہی سارا عمل دوبارہ دہرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار وہ مایوس ہو کے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور ساری کینڈلز بجھا دی۔ وہ بجھی بجھی سی کمرے سے باہر نکلی تو امبر نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی عمل ختم ہو گیا؟ بات نہیں بنی، 7 دن کے بعد دوبارہ کوشش کروں گی۔ اب گھر چلتے ہیں۔ امارا نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ امبر نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے۔ امارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ پلیز اس طرح گھور کر مت دیکھو، یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی روح آ گئی ہے۔ امبر نے آفس کا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور جلدی چیزیں سمیٹو، امارا نے کہا اور پھر خود بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ دونوں نے مل کر ساری چیزیں سمیٹی اور پھر آفس بند کر کے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ امارا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہی۔ اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، اس کے بعد اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک جال سا بن گیا تھا جس میں وہ الجھی جا رہی تھی۔ امارا اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک اس کا ذہن سو گیا۔ اس کے اعصاب جیسے کسی اور کے
ذہن کے تابع ہو گئے۔ اس نے گاڑی کسی اور سمت موڑ لی۔ شہر کی آبادی سے دور اس کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی کچی زمین میں رک گئی۔ خواب سے بیدار ہونے جیسی کیفیت میں اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنے چاروں اور دیکھا تو خوف و تھرتھراہٹ کی جھرجھری اس کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ قبرستان میں تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ریورس گیئر لگایا، مگر اس کے ذہن میں خیال سا ابھرا کہ کوئی طاقت ہے جو اسے یہاں تک لائی ہے۔ اسے کچھ دیر یہاں رکنا چاہیے۔ اس نے گاڑی روک لی اور گیئر نارمل کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو ایک بار پھر قبرستان کے خوفناک سناٹے نے اس کے قدم روکے۔ اس نے حوصلے کا لمبا سانس کھینچا اور چل پڑی۔ قبرستان میں خوف سے تھر تھراتی خاموشی، گمبھیر تاریکی اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کی سناٹے کو چیرتی ہوئی بری بری آوازیں گونج رہی تھیں۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اتنی روشنی تھی کہ امارا بآسانی چل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، مگر اسے ابھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ فضا میں سہمی سہمی نظریں گھماتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ تنگ کچا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف قبریں تھیں۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کسی بھی پراسرار قوت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی جو اسے یہاں تک لے کر آئی تھی۔ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بوکھلائی ہوئی بولی، کون ہے وہاں؟ وہ آواز قبرستان کے دائیں جانب سے آئی تھی۔ وہ دائیں جانب کی قبروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس جگہ چلنا بہت مشکل تھا۔ قبریں بہت قریب قریب تھیں۔ اس کا پاؤں کبھی کسی قبر پر اور کبھی کسی قبر پر رکھا جاتا۔ وہ اپنے قدموں کو سکیڑ کر احتیاط سے چلنے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک قبر دکھائی دی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا۔ اس قبر کے آس پاس کافی کھلی جگہ تھی۔ وہ قبر امارا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہ اس قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ قبر کے اوپر تازہ پھول کی پتیاں تھیں۔ اس نے پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لیا۔ لگتا ہے کہ یہ قبر آج ہی بنی ہے، مگر لڑکی کے چیخنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج ہی رہا تھا کہ لڑکی چیخ کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس بار وہ آواز اس کے پیروں کے پاس سے زمین سے آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے سکیڑنے لگی کہ اچانک اس کے قدموں کے قریب زمین کے نیچے سے درجنوں بلیاں نکلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہو رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلیاں زمین سے سوراخ کر کے نکل رہی ہیں یا زمین سے ابھر رہی ہیں۔ وہ خون خوار بلیاں اس پر جھپٹ پڑیں۔ امارا سر کے بل زمین پر گر پڑی۔ بلیوں کے ناخن چھری کی دھار جیسے تیز تھے۔ کچھ بلیاں اس کے پیروں کو چمٹی ہوئی تھیں، کچھ اس کے بازوؤں پر، اور 2 بلیاں اس کی گردن پر جھپٹ پڑیں۔ امارا نے اپنے بازوؤں پر چمٹی بلیوں کو جھٹکے سے دور پھینکا اور اپنے گلے میں چمٹی ہوئی بلیوں کو ہاتھ سے کھینچنے لگی۔ اس کے گلے سے خون بہنے لگا اور پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ امارا ساتھ ساتھ خاص آیتیں پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ خون خوار بلیاں غائب ہو گئیں۔ امارا کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے جسم کے سارے زخم اس طرح بھر گئے تھے گویا کہ زخم لگے ہی نہ ہوں۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا اور اسی جگہ یوگا کے اسٹائل میں آلتی پالتی مار کے اپنے بازوؤں کو گھنٹوں سیدھا کر کے اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی اور حملہ ہوتا اس نے دھیان لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمر اور سر کو سیدھا کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنا سارا دھیان اپنی سانسوں کی طرف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گئی اور روحانی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس کا مادی وجود بے وقت ہو گیا اور لطیف وجود حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے من کی آواز سے کسی سے بات کی، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، اس طرح چھپ چھپ کر مجھ پر وار نہ کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امارا کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کی وجدانی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس بات کے جواب میں کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر سب کچھ ایسے ہی دہرایا۔ اس کے سامنے درخت سے ایک شعاع زمین کی طرف بڑھی اور پھر وہ شعاع خیام کے روحانی وجود میں تبدیل ہو گئی۔
ایسا روشنی کا وجود جس سے اس کے پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی دے رہی تھی، جس سے آر پار جایا جا سکتا تھا۔ امارا دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ خیام تمسکرانہ انداز میں مسکراتا ہوا امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر اس طرح حملہ کروانے کا مقصد؟ امارا نے سوال کیا۔ خیام ابھی بھی تمسکرانہ انداز میں امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امارا نے اپنا سوال پھر دہرایا، مجھ پر حملہ کیوں کرایا؟ خیام نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ اس چھوٹے سے واقعے کو حملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی نے زرغام سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے وہ کتنی حوصلہ مند ہے۔ امارا نے اپنی سانسوں کی مشق جاری رکھی۔ میں حوصلہ مند ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، بس ایک ارادہ لے کر نکلی ہوں اور پوری امید ہوں کہ خدا میرا ساتھ دے گا۔ کوشش ہے اور تمہارے لیے بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں۔ نیک مقصد کے لیے جان چلی جائے تو چلی جائے۔ تم بتاؤ کہ زرغام کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے؟ خیام کچھ دیر کے توقف کے بعد بولا، میں تو اس میدان جنگ میں اس وقت سے ہوں جب آپ نہیں آئی تھی۔ میں زرغام کے خلاف کیسے لڑتا ہوں کیسے نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ نیک ہمزاد کی شیطان ہمزاد سے جنگ ہے۔ آپ سے میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ اور آپ کی ٹیم کی ہر لمحے کی خبر ہے۔ جس وقت آپ کو میری ضرورت ہوگی میں خود آ جاؤں گا۔ آپ مجھے بلانے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امارا نے پوچھا۔ روحانی دنیا بہت پیچیدہ ہے، راز و گیان کی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ اب گھر جائیں۔ یہ کہہ کر خیام غائب ہو گیا۔ امارا نے بھی آنکھیں کھول لی۔ وہ جلد جلد قبرستان سے نکل گئی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سب دوست معمولات زندگی میں مصروف رہے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ امارا نے بھی ان دوستوں کے ہاں کئی چکر لگایا، مگر کسی غیبی مخلوق یا روحانی اجسام کی موجودگی کے کوئی اثرات نہیں ملے۔ ان سب کو ایک اطمینان سا ہو گیا کہ شاید وشا فواد حوریہ کی روحیں آخری رسومات کے بعد کسی خاص مقام پر چلی گئی ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر محیط ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے خود فریبی کے احساس میں اپنا دھیان روزمرہ کے کاموں میں لگا لیا تھا۔ امارا انہیں یہی سمجھاتی تھی کہ وہ کبھی بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ وہ 3 ہمزاد کسی بھی وقت دوبارہ ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، مگر وہ جسے ڈر کے احساس سے نکل کر دوبارہ اس میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے عرصے میں انہوں نے زرغام کا پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ خیام کے منع کرنے کی وجہ سے امارا نے بھی اسے بلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بھی اپنے کلینک میں مصروف ہو گئی۔ امارا اپنے کلینک میں مصروف تھی۔ کوئی خاتون تھی جو اپنے کسی نفسیاتی مسئلے کے سلسلے میں آئی تھی۔ امارا اس خاتون کی گفتگو بے توجہ سے سن رہی تھی کہ اس کی دوست کا فون آیا۔ امارا نے فون سنا۔ میں ابھی مصروف ہوں، کچھ دیر کے بعد خود فون کر لوں گی۔ پلیز فون بند مت کرنا۔ میں تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، صرف تمہیں یہ بتانا کہ رومان ہوٹل میں مصوری کی نمائش ہے۔ سنا ہے کہ بہت اچھی اچھی پینٹنگز لگانی ہیں انہوں نے نمائش میں۔ شام 4 بجے کا وقت ہے، بس تم میرے ساتھ چلنا۔ امارا نے دوست سے معذرت کے ساتھ کہا، آج تو رات تک میرے پاس وقت ہے، تم کسی اور کو لے جاؤ۔ اس کی دوست نے غصے سے فون بند کر دیا۔ امارا نے خفیف سے انداز میں سر کو جھٹکا اور پھر اس خاتون کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ رومان ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا، اس لیے یہ نمائش بھی خاص تھی۔ بازوق لوگوں کے لیے جنہیں آرٹ سے خاص لگاؤ تھا، لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس نمائش میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نمائش کا وقت شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کا تھا۔ 4 بجے تک ہوٹل میں 2 یا 3 لوگ ہی پہنچے تھے، مگر 8 بجے ہال لوگوں سے فل تھا۔ نمائش میں تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شائقین بہت دلچسپی سے پینٹنگ دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز مختلف موضوعات کی عکاسی کر رہی تھیں۔ کچھ کا مطلب صاف اور واضح تھا، مگر کچھ تصاویر مخفی خصوصیات کی حامل تھیں، جنہیں دیکھ کر لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ تھی۔ چائے کا بندوبست ہوٹل والوں کی طرف سے تھا، جس کے ساتھ سویٹس اور بیکری کی اشیاء تھی۔ باقی لوگوں کی اپنی مرضی تھی، وہ ہوٹل سے کچھ بھی آرڈر کر سکتے تھے۔ 3 پینٹنگز خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکوز بنی تھیں۔ ایک پینٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے فیشن کی عکاسی تھی، جس کا عنوان ینگ ایج تھا۔ رنگوں کو مختلف زاویوں سے پھینک کر ایک لڑکی کا سراپا وجود ظاہر کیا گیا تھا۔
مصور کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ دوسری پینٹنگ میں غروب آفتاب کا منظر تھا، جس میں زندگی کی رونائیاں دم توڑتی دکھائی گئی تھیں۔ کیسے سورج اپنی چلچلاتی روشنی سمیٹ کر بھیگی آنکھوں جیسی سرخی فضا میں بھر دیتا ہے۔ سرخی محل سورج کا عکس جھیل پر پڑ رہا تھا، گویا جھیل اس کی غمگسار تھی۔ نزدیک ہی ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جس کے آس پاس سرکنڈے کی فصل تھی۔ اس نظارے میں خاص مقناطیسیت تھی۔ تیسری خوبصورت پینٹنگ میں صبح کا منظر تھا۔ اس کلچر پینٹنگ میں گاؤں کا ماحول دکھایا گیا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پرندوں کے گول مستی میں مخمور محور پرواز تھے۔ تصویر بول نہیں سکتی تھی، مگر مصور نے فضا میں سروں کا نشان دے کر ظاہر کیا تھا کہ پرمسرت صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرپور ہے۔ بھرے بھرے کھیتوں میں لوگوں کو اپنے کاموں میں مشغول دکھایا گیا تھا۔ خواتین بھی مختلف کاموں میں مشغول دکھائی گئی تھیں۔ اس نمائش میں 2 اخباروں کے صحافی بھی موجود تھے، جو ان پینٹنگ کی تصاویر لے رہے تھے۔ امارا کی دوست نوشی بھی اس نمائش میں موجود تھی۔ 5 منزلہ عمارت کا یہ ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے امریکی رپورٹ، پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سب سے اوپر کی منزل بالکل خالی تھی۔ وہاں باتھ روم اور اسٹور روم کے علاوہ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کھلی چھت میں خوبصورت پودوں کی بہترین کلیکشن تھی۔ چھت پر بے شمار گملے تھے۔ اس بلند بالا عمارت کے اس حصے سے شہر کا نظارہ بہت خوب دکھائی دیتا تھا، مگر رات کے اس پہر میں یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل کے نچلے حصوں میں لوگوں کی چہل پہل اور رونق تھی، جبکہ اس حصے میں سناٹے کی سرسراہٹیں تھیں۔ صحافی مائک لے کر نوشی کی طرف بڑھا۔ آپ کا نام؟ میرا نام نوشی ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں ہی کام کر رہی ہوں۔ بہت کم۔ ہم ایکسپریس نیوز کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا اس نمائش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی نمائش بہت زبردست ہے۔ مجھے ساری پینٹنگز بہت اچھی لگی ہیں، لیکن حامد صاحب اور وجاہت صاحب کی پینٹنگز منفرد ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک اہم پیغام بھی ہے۔ آپ ہماری ٹیم کے ذریعے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ نوشی نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اس طرح ایگزیبیشن منعقد کر کے ہمیں آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس طرح نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ بھی معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے سرگرداں ہیں۔ ایکسپریس نیوز کا نمائندہ تھینکس کہہ کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے ان کی رائے معلوم کرنے لگا۔ نوشی کے موبائل کی رنگ بجی۔ نوشی نے موبائل دیکھا تو اسکرین پر امارا کا نام تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کال کاٹ دی۔ امارا نے پھر نمبر ملایا۔ نوشی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کا فون سنا۔ اب کیوں فون کیا ہے؟ جب میں نے آنے کو کہا تو صاف انکار کر دیا تھا۔ امارا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنی جلدی خفا ہو جاتی ہو؟ میں جو ہی فارغ ہو جاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ ہاتھ لگانے آؤ گی تو ایسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی مریض بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک ادھر ہوں، اگر تم آ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں گھر چلی جاؤں گی، نوشی نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ امارا نے فون بند کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ لوگ نمائش دیکھ کر جا رہے تھے اور کچھ آ رہے تھے۔ دھیمی دھیمی موسیقی نے فضا میں سرور بھر دیا تھا۔ لوگ خوشگوار ماحول میں اس تقریب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوٹل کی آخری منزل، جہاں سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، دیوار پر لگے الیکٹرک ساکٹ سے شعلے نکل رہے تھے، جس کا تعلق نچلی منزلوں سے تھا۔ سب سے نچلے حصے کا میٹر الگ تھا، مگر اوپر کی منزلوں میں بجلی کم تیز ہونے لگی تھی۔ چھت پر لگے الیکٹرک ساکٹ نے شعلے بھرنے لگے تھے۔ ہوٹل کے فرنٹ پر چھت کی طرف لگی ہوئی ڈیکوریشنز لائٹس بجھ گئی تھیں۔ ہوٹل کا اوپر کا حصہ باعث سے بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی چھت کے اوپر آسمان میں عجیب پراسرار سی حرکات ہو رہی تھیں۔ روشنی کے 3 دائرے ایک دوسرے کے آگے پیچھے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ روشنی کے وہ دائرے چھت کی طرف بڑھنے لگے اور پھر چھت کے وسط میں روشنی کے 3 ہالے نمودار ہوئے۔ ہوٹل کی درمیانی منزل میں بجلی کبھی بند ہو جاتی اور کبھی آ جاتی۔ ان جلتی بجھتی روشنیوں میں لوگوں نے شور مچا دیا۔ الیکٹریشین اپنے اوزار لے کر چھت پر پہنچے اور شاک بورڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ الیکٹرک شاک سے چنگاریاں نکل کر دور دور گر رہی تھیں۔ بالآخر مین سوئچ زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ نچلی دونوں منزلیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ان حالات میں نہ تو جنریٹر چلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی UPS استعمال ہو سکتا تھا۔ ایمرجنسی لائٹس استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جانے لگی۔
ہوٹل کے دوسرے حصوں میں لوگوں کو منتقل کیا جائے گا۔ الیکٹریشین اپنے کام میں مصروف تھے، مگر اب ان کا کام لمبا ہو گیا۔ بجلی کی دوبارہ بحالی کے لیے اب انہیں خاصا وقت درکار تھا۔ پینٹنگز کی نمائش اس طرح جاری تھی۔ لوگ بہت دلچسپی سے یہ تصاویر دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز کے ساتھ ان کی قیمت بھی درج تھی۔ بہت سی پینٹنگز لوگوں نے خرید لی تھیں، مگر نمائش ختم ہونے تک وہ پینٹنگز اپنی جگہ پر ہی رہنی تھیں۔ دو لڑکیاں ینگ ایج کے عنوان سے لگی پینٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ اچانک دونوں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگیں۔ لوگ ان کی چیخ و پکار سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پینٹنگ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ لڑکیوں کے گرد جمع ہونے والے لوگ بھی اپنی جگہ جامد ہو گئے تھے، اور پینٹنگ میں جو ایک لڑکی کا محض سراپا دکھایا گیا تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر میں بدل گیا تھا جس کے پر بھی تھے۔ پوری تصویر میں خون کے چھینٹے تھے۔ نمائش میں آئے ہوئے تقریباً سبھی لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع تھے۔ صحافی بھی اس پینٹنگ کی تصاویر لے رہے تھے۔ لوگ خوفزدہ سہمے سہمے کھڑے تھے، مگر نوشی جس پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، اس کی قوت گویا سلب ہو گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی کہ آرٹ گیلری میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تو نظریں اپنے سامنے والی پینٹنگ پر جڑی تھیں۔ کسی خوفناک مصور نے اس پینٹنگ کا منظر ہی بدل دیا تھا۔ وہ پینٹنگ جس میں غروب آفتاب کا منظر دکھایا تھا، یک لخت دہکتی آگ کے منظر میں بدل گیا۔ سرکنڈی کی فصل کو آگ لگی ہوئی تھی اور اس کا سیاہ دھواں پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا جس نے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک شخص کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کے قریب آ کر وہ پینٹنگ دیکھی۔ وہ بے ساختہ چلایا، یہ دیکھو، اس پینٹنگ کا منظر بھی تبدیل ہو گیا۔ پچھلی پینٹنگ کو چھوڑ کے لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع ہو گئے، مگر نوشی پتھر کی بنی اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ صحافی بھی دھڑا دھڑ تصویر کھینچ رہے تھے۔ ابھی لوگ اپنے دلوں کو سنبھال بھی نہ پائے تھے کہ ہال میں دل کو مدہوش کرنے والی خوبصورت نسوانی آواز گونجنے لگی۔ کوئی لڑکی اپنی مسحور کن آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا تھا، مگر وہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس میں وہ گیت گا رہی تھی۔ اس آواز میں ایسی کشش تھی کہ لوگ دیوانوں کی طرح اس آواز کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ اس آواز کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ اس پینٹنگ تک پہنچ گئے جس میں گاؤں کے فطری ماحول کی عکاسی کی گئی تھی، مگر اب اس پینٹنگ کا منظر ہیبت ناک تھا۔ پینٹنگ میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائے گئے لوگ خون میں لت پت گرے ہوئے تھے۔ پرندے بھی زخمی حالت میں آسمان سے زمین کی طرف گر رہے تھے۔ یہ خوفناک بدلا ہوا منظر لوگوں کو حیران نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ جادوئی آواز کے سحر میں مبتلا تھے۔ امارا اپنی مریضہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نوشی کے نمبر پر فون کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیسی لاپرواہ لڑکی ہے! امارا نے دوبارہ فون ملایا مگر اب بھی یہی صورتحال تھی۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا، 9 بج گئے تھے۔ آج تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے امبر کی مدد سے آفس کا سامان سمیٹا اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ امبر بھی اس کے ساتھ تھی۔ حسب معمول اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے پھرتی سے اپنے کپڑے چینج کیے، اپنا ہینڈ بیگ لیا اور اپنی والدہ کو بتا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رابعہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ تک آ گئی۔ اتنی دیر سے جا رہی ہو، اب وہاں زیادہ وقت نہ لگانا اور گاڑی آہستہ آہستہ چلانا۔ اوکے مما۔ امارا نے مسکراتے ہوئے گاڑی ریورس کی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے بھی پینٹنگ سے خاصا لگاؤ تھا۔ وہ ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے قریب پہنچی تو اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ ہوٹل کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ 1122 کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس گاڑیاں لوگوں میں گھری کھڑی تھیں۔ لوگوں کے ہجوم کو پولیس والوں نے لوہے کی زنجیر سے روکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو امدادی کارروائیوں میں مدد کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اندر چلے گئے تھے۔ امارا کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ گاڑی بند کر کے لوگوں کے ہجوم کی طرف بڑھی۔ وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرا بیٹا اندر ہے، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ کوئی اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ اس کا تو بس دل گھبرا رہا تھا جو کسی خطرے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ لوگوں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی لوہے کی زنجیر کے قریب پہنچ گئی اور انسپکٹر سے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ اندر کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ امارا نے التجا کی، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ انسپکٹر نے نفی میں سر ہلایا، ہم کسی کو اندر نہیں بھیج سکتے، پولیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔
امارا نے اپنا کارڈ دکھایا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ انسپکٹر نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اسے بمشکل زنجیر میں سے گزار دیا۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ کوئی کہیں بیٹھا رو رہا تھا اور کوئی کہیں، مگر امارا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایک پولیس سولجر امارا کے پاس سے گزرا تو امارا نے اسے بلایا۔ ایکسکیوز می۔ وہ امارا کے قریب آیا۔ جی فرمائیے۔ میں اندر جانا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر امارا نے اسے اپنا کارڈ دکھایا۔ سولجر نے وہ کارڈ لے لیا۔ آپ ادھر ہی رکیں، میں پرمیشن لے کر آتا ہوں۔ امارا اسی جگہ کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سولجر امارا کے قریب آیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ امارا اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ شخص ہال کے قریب جا کے رک گیا۔ آپ اندر جائیں، یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، سر چکرا گیا اور وہ لڑکھڑا کے رہ گئی۔ ہال میں لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں، دیواروں پر پینٹنگ لگی تھی، مگر فرش لوگوں کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ ہال میں انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے 4 افراد اور 2 ڈاکٹرز تھے۔ لوگوں کی اموات بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ کسی کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ناک سے بھی بہہ رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی ہے۔ کسی کی گردن پر 2 دانتوں کے نشان تھے، جس سے اس کا جسم اس طرح نیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے اس کا خون چوس لیا ہو اور کوئی جھلسا ہوا تھا۔ امارا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک دم اس کے قدم رک گئے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ نوشی خون میں لت پت زمین پر ڈھیر تھی۔ اس کی بھی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی تھی۔